وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في عباده ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواہ البخاری۔ امام بخاری اس حدیث کو اسی طریقے سے بخاری شریف میں لائے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج 1,40,000 سینٹی گریڈ گرمی پھینک رہا ہوگا، 1 میل 1 نیزے کے فاصلے پر سورج ہوگا، کعبے کی زمین ہوگی 800 اتنی دوری پر ہے، پھر بھی ہمیں گرمی سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا، گرمی کا یہ عالم ہوگا، لوگ پسینے میں بوڑھے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کاندھے تک پسینے میں بوڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ شاب نشا فی عبادت ربی وشاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہو وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، میں نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی تھی جس میں 7 چیزوں کا تذکرہ تھا۔ ان 7 چیزوں میں سے میں نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، 4 چیزیں رہ گئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں انہی 4 چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ آئیے وہ حدیث پھر سے سن لیجئے۔ اس حدیث کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے بہت سارے الفاظ صحیح حدیثوں سے ملتے ہیں، اور عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان اگر فتنے میں پڑتا ہے، انسان اگر اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے۔ آئیے وہ حدیث پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مدغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ حل تنتظرون الا فقرا منسیا، پہلی چیز اگر امیر ہو تو اے امیرو امیری میں اللہ کی عبادت کر لو، اس غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے۔ امیر آدمی جب امیر سے غریب بنتا ہے، اس کا مال جب ختم ہو جاتا ہے اور غریب ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس لیے امیروں کو کہا گیا اے امیرو امیری میں اللہ کی عبادت کرو، غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے۔ او غنى مدغیہ، دوسری چیز او غنى مدغیہ، اے غریبو غریبی میں اللہ کی عبادت کر لو، تمہارے پاس ابھی کام دھام کا کوئی جھمیلا نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، اس فرصت میں تم اللہ کی عبادت کر لو، اس امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں شرکس اور نالائق بنا دے۔ انسان جب غریب سے امیر بنتا ہے نا تو اس کے نخرے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے اب تو 4 روپیہ ہمارے جیب میں آ گیا، اب تو سڑک کے لوگ مجھ سے سلام کرنے لگے، اب کیوں جاؤں مسجد میں۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں لگتی، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور جب امیر آدمی امیر سے غریب بنتا ہے تو بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا اے امیرو امیری میں اللہ کی عبادت کرو، غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے، اور اے غریبو غریبی میں اللہ کی عبادت کرو، اس امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں شرکس بنا دے۔ تیسری چیز او مرضا مفسدا، اے صحت مندو اے تندرستو صحت مندی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس بیماری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں بگاڑ کے رکھ دے۔ صحت مند ہے ابھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اچانک بیمار ہو گیا، چارپائی پکڑ لیا، اب اللہ کی عبادت کرو گے نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا صحت مندی میں تندرستی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس غریبی اس بیماری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں لاچار بنا دے، بگاڑ کے رکھ دے تمہیں۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں نے گزشتہ جمعے پہ روشنی ڈالی تھی۔ اب آئیے چوتھی چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او حرما مفندا، یہ چیز جوانوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ او حرما مفندا، اے جوانوں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے۔ او حرما مفندا، اے نوجوانوں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے۔ جوانی میں پڑھی نہیں نمازیں، اب بڈھے ہو گئے، 5 بچے تھے، 5 بچیاں تھی، سب کی شادی بیاہ کر دیے، اب فارغ ہو گئے، اب آ رہے حافظ صاحب اب تو سب کام دھام سے فارغ ہو گئے، اب اللہ ہی اللہ کرنا ہے، چلو اب 50 اور 60 سال کی عمر ہو گئی تب مسجد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اب عقل کام نہیں کر رہی، وضو خانے پر بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، الٹا سیدھا وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اور لوگوں سے سیکھ رہے ہیں تو پہلے ہاتھ دھلنے کے بجائے ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کے بجائے ہاتھ دھل رہے ہیں، الٹا سیدھا وضو کر رہے ہیں کیونکہ عقل خراب ہو گئی ہے۔ اب مسجد میں آ رہے ہیں عقل خراب ہو گئی ہے، الٹا سیدھا وضو کر کے مسجد میں آئے، اب پتہ نہیں ہے ظہر کی نماز پڑھنا ہے یا عصر کی پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر رہے ہیں، 2 رکعت والی 4 رکعت، عقل خراب ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا او حرما مفندا، اے نوجوانوں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے، جو تمہاری عقل کو خراب کر دے۔ آج یہی ہوتا ہے، جوانی بھر خوب سویا، خوب آرام کیا، اب بڑھاپا آیا، اب مسجد میں آ رہا ہے، اب یہ کہتا ہے چلو میں نے جو جوانی میں کام کیا تھا اب ہماری اولادیں کریں گی، جوانی میں جو میں نے غلط کام کیا وہ ہماری اولادیں کریں گی، اب ہم چلو اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی چپل یا جوتے ڈنڈے سے مارنے کا حکم دے رہے، مارو۔ یا بیٹا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، باپ خود 54 سال کا بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھا، اس کو کون مارے؟ حالات پر غور کرو میرے بھائیو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا ایک محدث کے ہاں پڑھا کرتا ہے، ایک محدث کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، جیسے ہمارے یہاں عصر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے چھٹی ہو جاتی ہے، ایسے ان کے یہاں بھی عصر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے چھٹی ہو جاتی تھی۔
اس نے سوچا بال بڑے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی عصر کی اذان میں ٹائم ہے، چلو جب تک بال کٹوا کے آ جاتے ہیں۔ چھٹی کے بعد عصر سے پہلے وہ باربر کی دکان پہ چلا گیا، نائی کی دکان پہ چلا گیا اور بال کٹوانے لگا، اور بال کٹواتے کٹواتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ عصر کی اذان ہو گئی، جماعت بھی ختم ہو گئی۔ مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اذان بھی ہو گئی، عصر کی جماعت بھی ختم ہو گئی۔ وہ وضو بناتا ہے اور اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کو نماز پڑھتے ہوئے اس کے استاد نے دیکھ لیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو استاد نے بلایا، ادھر آؤ، کہاں تھے عصر کے ٹائم پر، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا استاد جی چلا گیا تھا بال کٹوانے اور دیر ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی۔ استاد نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک روپا ایک خط لکھا اور وہ خط اپنے غلام کو دیا کہ لے جاؤ اس بچے کے باپ عمر ابن عبدالعزیز کو دے کے آؤ اور کہنا کہ آج تمہارے بچے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، عصر کے ٹائم پر اس نے اپنے بال بنوائے۔ وہ غلام لے کر کے آتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس، عمر ابن عبدالعزیز کو بتاتا ہے کہ آج تمہارے بیٹے نے عصر کے ٹائم پر اپنے بال بنوائے ہیں، اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے عصر کے ٹائم پر اپنے بال بنوائے۔ تو جانتے ہو عمر ابن عبدالعزیز نے اس غلام کو ایک اتنا موٹا ڈنڈا دے کر کے بھیجا، ایک موٹا ڈنڈا دے کر کے بھیجا اور کہا لے جاؤ یہ ڈنڈا میرے بچے کے استاذ کو دے دینا، یہ ڈنڈا لے جاؤ میرے بچے کے استاذ کو دے دینا اور کہنا اے استاذ اس ڈنڈے سے میرے بچے کو اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے تب تک چھوڑنا نہیں، مارتے رہنا اور اس کے بعد بھی مت چھوڑنا، اسے 3 دن تک الگ کر دینا، نہ کھانا دینا نہ پانی دینا، اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں توبہ کرتا تو اسی حال میں اسے رہنے دینا۔ استاد نے کہا اے امیر المومنین، اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ کے بیٹے نے نماز پڑھی ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھی ہے، اس نے جماعت کے ٹائم پر اپنے بال بنوائے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس نے اتنے کم ٹائم پر وہ اسکول سے کیوں گیا، وہ بال کٹوانے کیوں گیا کہ اس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، اتنے کم ٹائم میں کیوں گیا؟ سوچئے نماز پڑھی تھی، صرف قضا ہو گئی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے مارنے کا حکم دیا اور موٹا ڈنڈا دیا کہ مارا جب تک ڈنڈا ٹوٹ کر کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائے تب تک چھوڑنا نہیں۔ آپ مار لو گے اپنے بچے کو، بچہ خود کہے گا ابو تم خود نہیں پڑھتے ہو، میں کیوں کہہ رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ بیٹا پلٹ کر کے جواب دے گا سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں۔ کہ بچے پلٹ کر بولتے، آج باپ اس لائق رہ نہیں گیا ہے کہ باپ اپنے بچے کو کہے ابو نماز پڑھو۔ میں نے اولاد تربیت پر جو 3 ہفتہ پہلے جو تقریر کی تھی اس کا جو ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ ڈالا تو اس کا جو تھمبنیل بنایا تھا اس پر میں نے لکھ دیا تھا کہ اولاد آپ کیا کہہ رہے ہیں، اولاد سے اولاد یہ نہیں دیکھتی ہے، اولاد سے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھتی ہے، اولاد کے سامنے آپ کیا کر رہے ہیں وہ سیکھتی ہے اولاد۔ اولاد سے آپ کیا کر رہے ہیں اولاد کچھ نہیں سمجھے گی، لیکن جو کر رہے ہیں نا وہ اولاد دیکھے گی تو سیکھے گی۔ چھوٹا سا بچہ ہے 3 سال کا 4 سال کا، چھوٹی سی بچی ہے 3 سال کی 4 سال کی، باپ مسجد میں آتا ہے بیٹے کو لے کر کے آتا ہے، اس 3-4 سال کے بچے کو کیا معلوم یہ نماز کیا چیز ہے، لیکن باپ کو دیکھتا ہے نیت باندھتے ہوئے، باپ کو دیکھتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے، باپ کو دیکھتا ہے سجدے میں جاتے ہوئے، اس کو معلوم نہیں نماز کیا چیز ہے، لیکن باپ کو دیکھ کر کے وہ بھی سجدے میں جاتا ہے، وہ بھی رکوع میں جاتا ہے، وہ بھی نیت باندھتا ہے، ہاتھ الٹا سیدھا کیسے بھی باندھتا ہے لیکن کرتا ہے۔ اولاد یہ نہیں دیکھتی کہ تم کیا کہتے ہو، اولاد یہ دیکھتی ہے کہ تم کرتے کیا ہو، اولاد جو تم کرتے ہو وہ سیکھتی ہے۔ اب وہ باپ جو اذان کے ٹائم پر خرافات کرتا ہو، گھر کے باہر بیٹھ کر کے ایک دوسروں کی چغلی اور غیبت کرتا ہو، وہ باپ جو اولاد کے سامنے گالی دیتا ہو، اولاد کے سامنے گٹکا کھاتا ہو، اولاد کے سامنے سگریٹ پیتا ہو، وہ یہ سوچے ہمارا بچہ بڑا شریف نکلے گا۔ اولاد باپ کو دیکھ کر کے سیکھتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو پہلے سدھارو۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کیا، ڈنڈا دے کر کے بھیجا، کہا مارو جب تک ڈنڈا ٹوٹ کر کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائے۔ او حرمن مفندا، اے نوجوانوں جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اس بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے۔ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة
ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ البخاری۔ امام بخاری اس حدیث کو اسی طریقے سے بخاری شریف میں لائے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج 1,40,000 لاکھ سینٹی گریڈ گرمی پھینک رہا ہوگا، 1 میل ایک نیزے کے فاصلے پر سورج ہوگا، تابے کی زمین ہوگی 800 اتنی دوری پر ہے، پھر بھی ہمیں گرمی، سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا، گرمی کا یہ عالم ہوگا، لوگ پسینے میں بوڑھے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کاندھے تک پسینے میں بوڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 چیزوں کا خلاصہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس ان 7 میں سے ایک شخص ایسا ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہو۔ وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نوجوانوں، جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بڈھوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت، وہ شاب نشأ فی عبادت ربی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اس دن اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، جس کا دل لگا ہوا ہو، ظہر جمعہ پڑھ کے گیا، عصر میں دل لگا ہوا ہو، یار کہیں عصر نہ چھوٹ جائے، اور دل لگا، جیسے اذان سنی فوراً مسجد میں آ گیا، عصر کی نماز پڑھ کر کے گیا، مغرب میں دل لگا ہوا ہے، جلدی اذان ہو مغرب کی نماز پڑھوں، عصر مغرب کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں چلا آیا، مغرب پڑھ کے گیا، اب عشاء میں دل لگا ہوا ہے، یار کہیں عشاء چھوٹ نہ جائے، دل لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ کے گیا، بستر پہ گیا سونے کے لیے، اپنے گھڑی میں الارم لگا لیا، اپنی موبائل میں الارم لگا لیا، تدبیریں سارے انتظام کر لیا کہ کہیں اللہ گہری نیند نہ آ جائے اور سو نہ جاؤں فجر میں، انتظام کر کے سوتا ہے اور فجر کی اذان سنتا ہے فوراً مسجد میں چلا آتا ہے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا، جو شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، قیامت کے دن وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ جوانوں، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اس بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے۔ جوانی کی عبادت، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وہ کون نوجوان تھے؟ عقبہ ابن نافع۔ عقبہ ابن نافع 10,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا ہے، اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے چاروں طرف، جس بستی سے گزرتا ہے اسلام کا پرچم، سامنے سمندر آ جاتا ہے، اپنے قوم کو، اپنے لوگ، اپنے 10,000 گھوڑ سواروں کو گھوڑے سے اترنے کا حکم دیتا ہے، سارے لوگ گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنی تلوار سمندر کے ریتیلی زمین میں گاڑ دیتے ہیں، سمندر کے پانی سے وضو بناتے ہیں۔ عقبہ ابن نافع سمندر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں طرف، ادھر بھی اسلام کا پرچم، بائیں طرف بھی اسلام کا پرچم، سامنے بھی اسلام کا پرچم، دعا کرتے ہیں، اے اللہ دائیں بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا، بائیں بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا، سامنے بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا، اے اللہ دائیں بھی اسلام، بائیں بھی اسلام، سامنے بھی اسلام، پیچھے سمندر ہے، پیچھے سمندر ہے، اے اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ سمندر کتنا لمبا ہے، کتنا لمبا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، کوئی بستی ہے، اس بستی میں تیرے نبی کا پرچم نہیں لہرا ہے۔ اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ سمندر کو
पार करने के बाद भी तेरी मखलूक रहती है, समंदर के पार करने के बाद भी इंसानों की बस्ती है। आए अल्लाह, तो अपने 10,000 घुड़सवारों को समंदर के अंदर डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करने के बाद उस बस्ती में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं, तब तक रुकने का नाम नहीं लूंगा। वो नौजवान थे, वो नौजवान थे। आज हम अपने घर में इस्लाम का परचम नहीं लहरा सकते। आज हम एक बाप, एक नौजवान अपने घर में पूरा का पूरा इस्लाम का कानून नहीं नाफिज कर सकता है। वो नौजवान थे, चारों तरफ इस्लाम की फिक्र होती थी मेरे भाइयों। तो चौथी चीज क्या बताया? और हरमन मुफन्निदा, अरे जवानों, जवानी में अल्लाह की इबादत कर लो, उस बुढ़ापे का इंतजार ना करो जो तुम्हारी अकल को खराब कर दे। पांचवी चीज, औ मौतन मुजहिजा, औ मौतन मुजहिजा। ऐ लोगों, मौत के आने से पहले नेक अमल कर लो। मौत कभी भी आ सकती है, मौत का इंतजार ना करो। अभी तो हम जवान हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, अभी तो चलो 40 और 50 साल के हो जाएंगे तब अल्लाह की इबादत करेंगे। कब्रिस्तान में जाकर के देखो, आपको जो कब्रें मिलेंगी सिर्फ 50 और 60 और 70 साल वालों की नहीं मिलेगी। वहाँ 2 साल का बच्चे, 2 साल के बच्चों की भी कब्रें मिलेंगी। वहाँ 20 और 30 साल के नौजवानों की कब्रें भी मिलेंगी। क्यों इंतजार करते हो मौत का? मौत के आने से पहले नेक अमल कर लो। मौत को, जब मौत आ जाएगी, मौत का फरिश्ता तुम्हारे टेकुए पर सवार हो जाएगा, तब तुम कहोगे लौला खरतनी इला अजलिन करीब, आए अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा नेक अमल कर दूं। फिर मोहलत अल्लाह नहीं देगा। इसलिए मौत के आने से पहले नेक अमल कर लो। इस मौत के मंजर से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जूझना पड़ा, बल्कि 6 साल की उम्र में आप यतीम नहीं बल्कि दुर्र यतीम हो गए। 6 साल की उम्र है, आमिना अपने बेटे को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मदीना लेके जा रही हैं। बेटे चलो तुम्हारे नाना के घर चलते हैं, बेटे चलो तुम्हारे मामू के घर चलते हैं। मदीना जाते हैं, 1 महीना मदीना में रहते हैं और 1 महीना मदीना में रहने के बाद जब वापस आते हैं तो मदीना से आते वक्त, लौटते वक्त, मक्के को आते वक्त एक मकाम पड़ता है, मकाम अबुआ। मकाम अबुआ जब वहां पहुंचती हैं तो कहती हैं, बेटे तुम अब्बू अब्बू बहुत करते हो, क्या तुम अपने अब्बू की खबर देखोगे? अपने अब्बू की खबर देखना चाहते हो? मकाम अबुआ में अब्दुल्लाह की खबर थी, वहीं पर उनको दफन किया गया था। कहा तुम अपने अब्बू को देखना चाहते हो? 6 साल के बच्चे हैं, जानते हैं कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। इतना जानते हैं कि एक बार जो कब्र के अंदर चला जाता है वो उठता नहीं है। अल्लाह के नबी अभी 6 साल की उम्र है, कहते हैं हाँ मैं भी अपने अब्बू की कब्र देखना चाहता हूँ। आमिना लेकर के आती है अपने शौहर के कब्र के पास। अभी कब्र के बारे में बता ही रही हैं, बेटे ये तुम्हारे अब्बू की कब्र है, बेटे इस कब्र के अंदर तुम्हारे अब्बू लेटे हुए हैं। अभी बेटे को अपने शौहर के बारे में बतला ही रही थी कि उसी कब्र के ऊपर आमिना को अटैक आता है, दिल पर एक जबरदस्त दौरा पड़ता है और उसी कब्र के ऊपर आमिना के भी जिस्म से रूह निकल जाती है, उनकी रूह भी से प्रवास कर जाती है। मेरे भाइयों, किसी शायर ने कहा, मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा, मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बहर अर्ज़ों में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। अल्लाह के नबी 6 साल की उम्र में पैदा होने से पहले बाप को नहीं देखा और पैदा हुए 6 साल की उम्र हुई तो माँ भी इस दुनिया से चली गई और जब 8 साल के हुए तो प्यार करने वाले दादा भी इस दुनिया से चले गए। और मौतन मुजहिजा, मेरे भाइयों मौत के आने से पहले नेक अमल कर लो, मौत किसी को नहीं छोड़ती। 5 चीजें हो गई और छठी चीज बहुत खतरनाक चीज, छठी चीज क्या? अभी दज्जाल फशर्रु गायबी युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले नेक अमल कर लो। दज्जाल का फितना ये बड़ा खतरनाक फितना होगा। दज्जाल के फितने से पहले नेक अमल कर लो। दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना होगा। अल्लाह के नबी आज से 1450 साल पहले नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे नमाज के अंदर, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस दज्जाल के फितने से, उस दज्जाल के फितने से। दज्जाल का फितना बड़ा खतरनाक फितना है मेरे भाइयों। उस दज्जाल के फितने के आने से पहले नेक अमल कर लो। जब दज्जाल आ जाएगा नेकियों के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब तुम नेक अमल करोगे, नहीं कर सकते। दज्जाल का फितना बड़ा खतरनाक फितना होगा, बहुत खतरनाक फितना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है दज्जाल है कौन? क्या किसी ने देखा है दज्जाल को? हाँ, दज्जाल को तकरीबन 30 लोगों ने देखा है, तकरीबन 30 लोगों ने देखा है।
حضرت تمیم الداری نصرانی یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، تمیم الداری اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ 30 صحابہ کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر کے سمندر کا سفر کر رہے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، سمندر میں طوفان آتا ہے، کشتیاں ہچکولے کھاتی ہیں اور راستہ بھٹک جاتی ہے کشتی اور جا کر کے ایک جزیرے پہ رکتی ہے۔ 30 لوگوں کا قافلہ، کشتی طوفان سمندر میں آیا اور کشتی نے راستہ بدل دیا اور جا کر کے ایک جزیرے پہ رکی، جزیرے پہ رکی۔ لوگوں نے اس جزیرے پر دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک اللہ کے کوئی مخلوق ہے جس کے پورے جسم پر بال ہے، پورے جسم پر بال ہے، اس کی پیٹھ اور منہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا چہرہ کس طرف ہے اور اس کی پشت پیٹھ کس طرف ہے، پورے جسم پر بال۔ لوگوں نے پوچھا رے تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے بالوں والا کہتا میرا نام جساسہ ہے، اس نے اپنا نام جساسہ بتاتا ہے، اور وہ جساسہ نامی مخلوق کہتا ہے جاؤ جاؤ اس غار کے اندر، تمہارے خبروں کا ایک مشتاق بیٹھا ہوا ہے، جاؤ تم اس سے ملو۔ حضرت تمیم الداری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے اس غار کے اندر گئے، ڈرتے ڈرتے اس غار کے اندر گئے تو کیا دیکھتے اس غار کے اندر ایک شخص بندھا ہوا ہے، کندھے سے لے کر کے گھٹنے تک اچھی طریقے سے بندھا ہوا ہے، زنجیروں میں قید ہے۔ لوگوں نے پوچھا رے بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسیح الدجال ہوں، میں کانا دجال ہوں۔ 30 لوگوں نے دیکھا، کہا میں مسیح الدجال ہوں، میں مسیح الدجال ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا کے علامتوں میں سے ایک علامت بنا کر کے مجھے بھیجے گا، تم مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو۔ یہ بتاؤ، تم یہ بتاؤ تبریہ کے جھیل کے بارے میں مجھے بتاؤ، وہاں کیا ہے؟ تبریہ کے جھیل کے بارے میں لوگوں نے کہا وہاں تو پانی ہی پانی ہے، وہاں پانی ہی پانی ہے۔ دجال کہتا بہت جلد وہ پانی خالی ہو جائے گا، وہاں کچھ بھی نہیں بچے گا، سب خالی ہو جائے گا۔ دجال کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ بستان کے نقلستان کے بارے میں بتاؤ، بستان کے نقلستان کے بارے میں بتاؤ، وہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہاں تو ویران ہے، وہاں کوئی ہریالی نہیں ہے۔ دجال کہتا ہے بہت جلد وہاں ہریالی ہوگی، بہت جلد وہاں ہرے بھرے پیڑ اگیں گے۔ دجال پھر ان لوگوں سے پوچھتا ہے لوگوں بتاؤ کیا امیوں کا نبی آخری نبی دنیا میں آیا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ دنیا میں آ چکے، مبعوث ہو چکے۔ دجال کہتا اچھا یہ بتاؤ ان کی ہجرت ہونے والی تھی، کیا وہ ہجرت ہو چکی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی ہجرت ہو چکی۔ دجال کہتا ہے لوگوں بتاؤ ان سے کچھ جنگ ہونے والی تھی، کیا وہ جنگ ہوئی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا جنگ بھی ہو گئی۔ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کچھ ہم نے جیتا، کچھ کافروں نے جیتا، ہم نے زیادہ جیتا۔ تو دجال کہتا بس اب میرے نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے قید کیا تھا تو یہی علامتیں بتلائی تھی کہ جب یہ علامتیں رونما ہوں گی، نظر آ جائیں گی تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اب میں بہت جلد آزاد ہونے والا ہوں، بہت جلد نکلنے والا ہوں، جو نشانیاں آنی تھی وہ آ چکی ہیں، اب میں بہت جلد نکلنے والا ہوں۔ تمیم الداری اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی سے پورا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں نے ایسا دیکھا ہے۔ دجال، اس نے اپنا نام دجال بتایا اور یہ علامتیں بتلائی۔ اللہ کے نبی اس خطبے میں آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں بتایا لوگوں دجال کا فتنہ یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، ہر نماز کے اندر دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دجال دنیا میں قدم رکھے گا، جب دجال دنیا میں قدم رکھے گا تو وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دجال جب آئے گا نا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، سورج نکلے گا 1 سال کے بعد ڈوبے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس دن ہم 5 نمازیں پڑھیں یا سال بھر کی نمازیں پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سال بھر کی نمازیں پڑھو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار 12 گھنٹے میں سورج ڈوب جاتا ہے، پھر 1 سال کا کیسے دن ہوگا، 1 سال کا دن کیسے ہوگا؟ یہی زمین ہوگی، پھر اسی زمین پر 1 سال کا دن کیسے ہوگا؟ جغرافیہ پڑھنے والے جانتے ہوں گے زمین کا اوپری سطح اور نچلی والی سطح
میں آج بھی، جس کو انٹارکٹک کہا جاتا ہے یا انٹارکٹیکا کہا جاتا ہے، اس سطح میں آج بھی 6 مہینہ رات ہوتا ہے اور 6 مہینہ دن ہوتا ہے. آج بھی زمین کے اوپری سطح پہ اور نچلی سطح میں جو برفیلی، جو بتاتے ہیں لوگ کہ برفیلی زمین ہے، وہ وہاں آج بھی 6 مہینہ رات ہوتا ہے اور 6 مہینہ دن ہوتا ہے. جب اللہ اسی زمین کے اوپر کہیں ہر 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں رات دن کرتا ہے اور اسی زمین کے اوپر کہیں 6 مہینہ رات کرتا ہے، کہیں 6 مہینہ دن کرتا ہے، تو کیا اس زمین کے اوپر ایک دن 1 سال کا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ضرور کر سکتا ہے. دجال جب زمین پر قدم رکھے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. لوگ دھڑا دھڑ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، کیونکہ وہ کرشمہ ایسا دکھائے گا، وہ کرشمہ ایسا دکھائے گا، لوگ دھڑا دھڑ اس کے اوپر ایمان لائیں گے. وہ بادلوں کو حکم دے گا، بادل اکٹھا ہو جاؤ، بارش برسا دو، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور دے دے گا، اتنا پاور اس کے پاس ہوگا کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی. آج ہم گیہوں تیار ہوتا ہے، دھان تیار ہوتا ہے، کمپائن لگا کے کٹواتے ہیں، پھر گھر لے کے آتے ہیں، پھر اس کو چکی پہ لے کے جاتے ہیں، پسواتے ہیں، گھر پہ لاتے ہیں، عورتیں گودتی ہیں، پھر بناتی ہیں، پھر روٹی تیار ہوتا ہے. اتنی محنت کے بعد دجال زمین کو حکم دے گا، اے زمین غلہ پیدا کر، غلہ پیدا ہو جائے گا. غلے کو حکم دے گا تو آٹا بن جا، وہ آٹا بن جائے گا. آٹے کو حکم دے گا تو روٹی بن جا، وہ روٹی بن جائے گا. اب بتاؤ اتنا بڑا بڑا کرشمہ دکھائے گا، کون نہیں اس کو مان لے گا؟ اللہ کے نبی اس لیے اس کی علامت بتلاتے ہیں کہ وہ آئے گا، دیکھ لینا وہ آئے گا، وہ ناطے قد کا ہوگا، اس کے گھوگیلے بال ہوں گے، اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ انگور کے دانے کے برابر ہوگی، دانے کی طرح ہوگی. اس کے ماتھے پر، اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، کفر لکھا ہوگا. لوگ پہچان لیں گے، لوگ جان جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دجال ایک آپ کا کانا ہوگا، لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں. لوگوں سن لو، اللہ کانا نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی عیب نہیں ہے. دجال اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، رب کہے گا وہ کانا ہوگا. علامت اللہ کے نبی نے بتلا دی کہ وہ کانا ہوگا، وہ لوگوں سے رب کہلوائے گا. بہت سارے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، اس کو رب مان لیں گے. ظاہر سی بات ہے، اب وہ غلہ پیدا کر دے، بارش کر دے، ہریالی لے آئے تو کون نہیں پھسلے گا؟ یہاں تو کوئی چمتکاری بابا آ جاتا ہے صافا وافا بات کے، دیکھو ہاتھ میں کچھ ہے، کچھ نہیں، اس نے بانسری گھمائی، ینتر منتر پھو مارا، ایک انگوٹھی بن گئی، 10 روپیہ بن گیا. ارے بابا تو بہت بڑا سوامی ہو. فوراً لوگ اس کو پیر مان لیتے ہیں، بہت بڑا پیر ماننے لگتے ہیں. ہاتھ کی صفائی دکھایا لوگ ایمان لا، لوگ اس کو پیر ماننے لگتے ہیں. دجال تو قدرتی کام کرے گا، بارش برسائے گا آسمان سے، فصلوں کو اگائے گا. یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں سے کہے گا لوگ مجھے رب کہو. نہیں، جب لوگ کہیں گے تو دجال کہے گا کیا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تب مجھے رب مانو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں. وہ شیطان کو قبرستان میں بھیجے گا اور شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے. لوگ جب ماں باپ کی شکل میں آئیں گے تو لوگ فٹ سے ایمان لے آئیں گے اس کے اوپر. بہت بڑا فتنہ ہوگا میرے بھائیوں. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. لوگوں کو کہے گا میرے اوپر ایمان لے آؤ، میں تمہارا رب ہوں تو میں تمہیں جنت دے دوں گا، اگر نہیں لاؤ گے تو جہنم میں ڈال دوں گا. اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی. جو اس کے جنت میں جائے گا، جو اس کو رب کہہ کر کے اس کے جنت میں جانا چاہے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور جو اس کے آگ کو لے گا، اس کو آگ کو پیے گا تو وہ تو برفیلا ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا. میرے بھائیوں، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اس نے فرمایا اب دجال فشر غائب. لوگوں دجال کے فتنے کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. جب دجال آ جائے گا لوگ مدہوش ہو جائیں گے، پھر دجال کو اپنا رب مان لیں گے، پھر نیک عمل نہیں کر پاؤ گے. اس لیے دجال کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. آخری چیز اب قیامت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. اب قیامت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. جب قیامت آ جائے گی تب نیک عمل نہیں کر پاؤ گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. یقیناً اللہ کا عذاب، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. آج ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. ٹرین میں جا رہی ہے، بس میں جا رہی ہے، بچہ روتا ہے، مردوں کی بھیڑ ہے، لیکن پھر بھی ماں کو رہا نہیں جاتا. اسی ٹرین میں، اسی بس میں ماں اپنے سینے کو کھولتی ہے اور اپنے بچے کو ٹرین میں دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. لیکن جب قیامت آئے گی تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور ہر حمل والی اپنی حمل کو ضائع کر دے گی. ہر حمل والی
نیکیوں کے عمل گر جائیں گے، لوگ کہیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ نشہ ہے، یہ نشہ ہے، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، مدہوشی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے میرے بھائیوں، قیامت کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں قیامت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ وقت ہو چکا ہے، یہ 7 چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی۔ پہلی چیز هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے نیک عمل کر لو، او غنى مدغیہ، اور غریب ہو تو امیری سے پہلے نیک عمل کر لو، او مرضا مفسدہ، اگر صحت مند ہو تو بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو، او مرضا مفسدہ، او حرما مفندہ، اور اگر جوان ہو تو جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، او موتا مجہزہ، اور موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، اب الدجال فشر غائب، اور دجال کے فتنے سے پہلے نیک عمل کر لو، اب الساعہ، اور قیامت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ میرے بھائیوں یہ 7 چیزیں تھی جو 2 جمعے کے اندر میں نے آپ کے سامنے 2 جمعے سے لگاتار بتاتے ہوئے تب جا کر کے یہ بات ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے۔